بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گی۔ ناظرین کرام، آج آپ کو اس ویڈیو میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے کچھ اہم واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کی شہادت ہوئی وہ بھی آپ جان سکیں گے۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سال بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چچا حمزہ ساتھ کھیلتے کودتے بھی تھے۔ آپ دونوں کو ہی ایک دوسرے سے بڑی محبت اور لگاؤ تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ حضرت حمزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈ اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ ان کے پیارے چچا تھے۔ اور جب نبوت کا اعلان ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں دیر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہتے، اسلام کے لیے اپنے دل و جان سے حاضر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناز کیا کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملتے ہیں، مجھے بھی دکھائیں۔ ایسے لاڈلے چچا جو ضد کر رہے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کو دکھائیے، اور بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو دیکھنے کی جس روحانیت کی ضرورت ہے انہیں صرف کوئی نبی ہی دیکھ سکتا ہے، مگر وہ نہ مانے اور انہوں نے ضد کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ مجھے دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے طے کر لیا گیا اور بتا دیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فلاں وقت میں حتیم پر آئیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت حتیم ایسا شاندار نہیں تھا جیسا کہ آج کل ہے، بلکہ لکڑی کا تھا، جس پر حاجی لوگ کپڑے اتار کر احرام باندھا کرتے تھے اور اپنے کپڑے وہاں ٹانگ دیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے وہاں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے چچا، جبرائیل آ رہے ہیں، دیکھ لو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیر کی طرف دیکھا کہ زمرد کا ہے اور سر آسمان سے لگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں جب ہوش آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جا چکے تھے۔ تب کہا کہ واقعی ان کو کوئی نبی دیکھ سکتا ہے، اور یہ وہ چچا ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ 39 صحابہ کرام دار ارقم میں جمع تھے جو صفا کے پاس ہے۔ سب صحابہ ڈر گئے کہ عمر ننگی تلوار لیے آ رہے ہیں، اب خیر نہیں ہے، یا تو ہم لوگوں کو مار ڈالیں گے یا پتہ نہیں کیا کریں گے۔ مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، مت ڈرو، نبی کا چچا حضرت حمزہ زندہ ہے، میں عمر کو ڈھیر کر دوں گا، اگر وہ غلط ارادے سے آیا تو میرے پاس بھی تلوار ہے، میں عمر سے بہادری میں کم نہیں ہوں۔ لہٰذا جب عمر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور بولا، عمر آخر کب تک ایمان نہیں لاؤ گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی، اور ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی، اور فرمایا، اے عمر، آخر کب تک ایمان نہیں لاؤ گے؟ اب ایمان لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایمان ہی لینے آیا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا ظہور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی، اے خدا، عمر بن خطاب اور ابو جہل عمر بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اسی کو ایمان عطا فرما۔ پھر جب بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگتے تھے۔
تو یہ وہ عظیم اور پیارے چچا ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن ان کو احد کے دامن میں اس طرح شہید کیا گیا کہ ان کے ناک کان سب کاٹ کر پھینک دیے گئے، پیٹ کاٹ کر کلیجہ چبایا گیا، اور اس جرم میں زیادہ جو شامل تھا وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ہندہ تھی جو کہ بعد میں ایمان لے آئیں۔ وہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے۔ جب چچا کی یہ حالت دیکھی تو بہت دکھ اور تکلیف میں تھے، بہت روئے۔ حضرت وحشی اور ہندہ چونکہ یہ دونوں حضرت حمزہ کے چچا کی شہادت میں شامل تھے، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو معاف تو کر دیا، لیکن ان سے یہ فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ چچا کی موت یاد آ جاتی ہے۔ اس واقعے میں بھی ایک عظیم سبق چھپا ہوا ہے کہ اتنے پیارے چچا کی شہادت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ اتنی تکلیف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کے لیے اپنی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ، تاکہ اور اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔